لاہوتی نظام کو متوجہ کیجیے، اپنا کام نکلوائیے، میرا عزمودہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 1986 میں میرے والد صاحب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ میں آئی کام میں پڑھتا تھا اور امتحان میں انگلش مضمون میں سیپلی آنے کی وجہ سے دل نہ کیا کہ مزید داخلہ بھیجوں۔ گھر کا گزر اوقات چلانے کے لیے لاہور سے فوٹو اسٹیٹ مشین بڑے بھائی نے قسطوں پر لی اور کرائے کی دکان جو کہ منڈی بہاؤالدین کے شہر میں واقع ہے، اس میں رکھ کر کام شروع کیا۔ میں نے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ڈسپینسر کی جاب شروع کر دی۔ میرے ایک دوست نے نئے داخلے فارم فیس اپنے پاس سے جمع کروا آیا اور مجھے کہا کہ تم نے آئی کام مکمل کرنا ہے۔ بس اس کے کہنے پر نوکری کے ساتھ ساتھ انگلش کی تیاری بھی شروع کر دی۔ میں نے سالانہ امتحان 1990 کا دینا تھا۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ ایک رئیس کا بیٹا تھا۔ مجھے کہنے لگا، ارشد میں تمہیں اپنا پرچہ 10,000 روپے دے کر کتاب رکھ کر حل کرواؤں گا اور امتحان کلیئر کر لوں گا، تمہارا کیا بنے گا؟ اس دور میں یہ اچھی خاصی رقم تھی اور میرے لیے اتنے پیسوں کا انتظام کرنا ناممکن تھا، لہٰذا میں نے اس در کی طرف رجوع کیا جو کبھی بند نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اب میں نے دل کے انداز سے تہیہ کر لیا، اگر یہ رئیس زیادہ رشوت دے کر پرچہ ہاتھ میں پکڑ کر حل کر سکتا ہے تو میرا اللہ کریم جو ساری کائنات کا مالک ہے میرے ہاتھ میں پرچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ میں نے بغیر کسی کے کہنے سے اپنے طور پر بعد نماز عشاء اپنے گھر کے آخری کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لینا اور خوب اندھیرا کر کے اس آیات کو، سورۃ یاسین کی یہ آیات ہے، اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر رو رو کر اپنے رب سے فریاد کرتا، اے اللہ مجھے بھی میرا انگریزی کا پرچہ میرے ہاتھ میں دلا دے۔ عمل میں نے 40 دن کیا۔ اس کے بعد ایک کام میں نے یہ کیا تھا کہ انگریزی کا پرچے میں کمزور تھا، اس کے درمیان جو جواب کے اندر گھر کا پتہ لکھ دیا اور پرچہ چیک کرنے والے سے درخواست کی کہ پاس مارک ضرور دے دے۔ خیر اس عمل کو کرنے کے بعد میں رزلٹ کا انتظار کرنے لگا۔ ڈسپینسر کی نوکری جاری تھی۔ رزلٹ آنے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے بڑے بھائی نے دکان پر بلوایا۔ عصر کا وقت تھا۔ جب میں دکان پر بھائی کے پاس پہنچا تو ایک اجنبی شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میری طرف اشارہ کر کے بھائی نے کہا، یہ میرا چھوٹا بھائی ارشد ہے۔ اس اجنبی شخص نے کہا، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، ادھر آؤ، اور میرے سامنے انگریزی کا پرچہ بی کا فرنٹ پیج جس پر رول نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے اس کو فوٹو کاپی سامنے رکھ دی اور کہا، اس کو پہچانو، تمہارا ہی ہے؟ میں حیران رہ گیا اور اسے کہا، ہاں میرا ہی پرچہ ہے۔ پھر بولا، صبح سے تمہارے گھر کے گرد 5 چکر لگائے ہیں کہ تمہارے گھر پر نام والی پلیٹ تمہارے دادا کے نام کی تھی جبکہ تمہارے والد کا نام پرچہ میں درج تھا، مکان نمبر وہی پرچے والا تھا۔ آخر شام ہو گئی، کسی سے پوچھ کر دکان کا پتہ کیا، پھر تمہارا پتہ کیا۔ اب میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر پروفیسر صاحب نہ کہتے تو کب کا واپس چلا گیا ہوتا۔ آپ کے اس پرچہ میں نمبر 25 ہیں، اگر نمبر زیادہ کروانے ہیں تو آپ کو پروفیسر صاحب کے پاس صبح 9 بجے آنا ہوگا۔ میں نے بھائی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا چلے جانا۔ پھر اس سے پوچھا کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں لینے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس وقت جی ٹی ایس کی بس چلتی تھی، پہلا ٹائم فجر کے وقت نکلتا تھا۔ میں اس پر بیٹھ کر تقریباً 8 بجے پہنچ گیا۔ اس شخص نے کہا، جب اڈے پر پہنچ جاؤ تو ٹکٹ کے گھر کے پاس کھڑے رہنا، میں لاہور کی جانب سے آؤں گا، میرے چہرے پر کالے رنگ کی اینک ہوگی، آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، راستے میں مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے اور خاموشی سے جدھر میں لے کر چلوں گا چلتے رہنا، زیادہ دور کا فاصلہ نہیں ہوگا کیونکہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ ہدایت کے مطابق ٹکٹ گھر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ ٹھیک 9 بجے کے قریب واقعی وہ شخص مجھے لینے کے لیے لاہور کی جانب سے پیدل آتا ہوا دکھائی دیا۔ میرے پاس آ کر بولا، خیریت سے پہنچ گئے ہو؟ اب میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ میں چلتا رہا۔ وہ جی ٹی روڈ کے دائیں طرف بازار کی جانب مڑا اور آگے چوک تھا، کافی دکانیں تھیں جہاں اشیاء کی خرید و فروخت جاری تھی۔ انہی دکانوں کے درمیان ایک پرانا سا چوبارہ نظر آیا اور سیڑھی بازار کی طرف سے ہی اوپر جا رہی تھی اور اس سیڑھی پر چڑھتا گیا اور وہ بھی پیچھے پیچھے اوپر پہنچ گیا۔ جب کمرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک کمرہ ہے، ایک کرسی پر پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیبل پر پرچوں کے اصل بنڈل پڑے ہیں۔
रिजल्ट शीट पर नंबर दर्ज हो चुके थे। साइड पर टूटा हुआ सा सोफा पड़ा हुआ था। अजनबी शख्स बोला, सर जी अरशद आ गया है। आगे प्रोफेसर साहब मुखातिब हुए कि तुम्हारी वजह से आज रिजल्ट बोर्ड्स में भेजने थे, मगर जवाब के अंदर तुमने एड्रेस लिखा था और मुझे बड़ा ख्याल आया कि तुम्हें बुलाकर पूछ लूँ कितने नंबर लगा दूँ, तुम पास हो जाओ, क्योंकि अलफ पर्चा मेरे पास नहीं है, सिर्फ बी पर्चे पर। मैंने कहा अलफ पर्चा मेरा ठीक है, बी पर्चा कमज़ोर था, मुझे सिर्फ 33 नंबर लगा दें। प्रोफेसर साहब ने कहा, अपना पर्चा हाथ में पकड़कर देख लो, पहले तुम्हारे कितने नंबर हैं, यानी 25। मैंने जब पर्चा हाथों में थामा तो मुझे अल्लाह ताला की आयत का तर्जमा याद आया, हो जाओ क्या हुक्म था, और बगैर रिश्वत के मेरे पर्चा मेरे हाथों में था। मेरे सामने प्रोफेसर साहब ने मुख्तलिफ सवालात में से एक या दो नंबर वगैरह ज़्यादा करके 33 नंबर बना दिए और पहले रिजल्ट शीट मेरे सामने फाड़ कर नई शीट बना दी और कहा, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी आंखों के सामने नंबर लगा दिए हैं और तुमने पर्चा भी अपने हाथों में देख लिया है। वो अजनबी शख्स मुझे फिर नीचे तक छोड़ने आया। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? वो बोला कि नाम नहीं पूछते, तुम्हारा काम हो गया है। खैर, मैंने कहा कि रिजल्ट के बाद शुक्रिया अदा करने आऊँगा। रिजल्ट आया तो मैं पास था और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा किया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं शुक्रिया अदा करने इसी जगह चला आया, चलो मिठाई का डब्बा लेकर आऊँ। जब मैं इस बाज़ार पहुँचा तो इस जगह वो अजनबी शख्स लेकर गया था। ना कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई चौबारा था। दुकानें वहीं थी मगर रहाइश का नामो निशान नहीं था। दुकान वाले से पूछा, यहाँ महीना पहले चौबारा था? उन्होंने कहा, यहाँ महीना छोड़ो, सालों पहले भी चौबारा नहीं था। ये ज़िंदगी का पहला वजीफ़ा मुझे आज तक नहीं भूला है और ये अमल में बड़ा लाजवाब है। अल्लाह ताला जब किसी काम करने का इरादा फरमाते हैं तो इस चीज़ को कह देते हैं, हो जाओ, और वो हो जाती है। अफसुदगी और डिप्रेशन से घबराने डरने की ज़रूरत नहीं। दुनिया दुख सुख का मरका है। किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तवज्जो, सलीका और मेहनत की ज़रूरत होती है। इस तरकीब की जो भी फितरत ने तरतीब दी है, अगर किसी मरहला पर ज़रा सी गफलत हो जाए तो इसकी हस्बे मंशा नतीजा खेज़ होने की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। और कभी कुदरत की तरफ से कैफियत बदल जाती हैं तो इस वक्त ये चैलेंज बनकर ज़रूरी हो जाता है कि हम कदम ब कदम एहतियात से काम लें। बाज़ औक़ात मुनासिब कोशिश के बावजूद भी मकसद हासिल नहीं होता। ये तमाम सूरतें निज़ाम कायनात का एक हिस्सा हैं जिससे हमने से हर एक को कभी ना कभी वास्ता पड़ता है। इंसान की ख्वाहिशात और इजाफी ज़रूरियात का कोई शुमार नहीं, सबका हसूल भी मुमकिन नहीं। इस दुनिया में हम महकूम और मजबूर हैं और ज़ाब्ता कुदरत के पाबंद भी। जब सूरत हाल ऐसी हो तो किसी चीज़ के ना पा सकने की सूरत में कोई हलकान क्यों हो। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो जाता है कि मामूली सा खलल पैदा हो जाने की सूरत में भी हौसला डोर हाथ से छूट जाती है। खुशी नाखुशी को ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाना चाहिए बल्कि तदबीर और जुर्रात को अपना रखना चाहिए। वो लोग ज़िंदगी में नाकाम रहे जो अपने आप को माहौल के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। जवान मर्द और कामयाब इंसान वो होते हैं जो हालात को अपनी गिरफ्त में रख कर पेश रहते हैं। बीमारी एक आजमाइश है जिसमें हर कोई कभी ना कभी मुब्तला हो जाता है। इससे निजात हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं एक अदविया और तदारीक मुहैया फरमा दी हैं, वहाँ तदबीर के रास्ते भी हमवार किए हुए हैं। जब कभी कोई ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाता है तो वो अपने आप को सबसे ज़्यादा अफसुदा समझने लगता है। हकीकत यह है कि इस दुनिया में हर आदमी किसी न किसी रंजो तकलीफ़ में मुब्तला है। ऐसे बेहाल लोग हस्पताल में कसरत से देखे जाते हैं की तरफ देखा जाए और इन पर रहम करते हुए शुक्र खुदा बजा लाया जाए और इस कादर मतल्लक से इस मतफक्कर इंसान को इस बेहाल इंसान से बेहतर हालत में रखा जाए। बुजुर्गों का कहना है, बीमारी एक रहमत है। इस तरह बीमार आदमी अपनी सेहत और आफियत के लिए बार बार शाफी मुतल्लक की बारगाह में अर्ज़ करता है। अल्लाह ताला इसकी दुआएं सेहत मंजूर फरमाते हैं, इसकी खताएं माफ़ फरमा देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तुम में से किसी बीमार की अयादत के लिए जाओ तो इससे कहो कि वो तुम्हारे लिए भलाई की दुआ करे, इसलिए कि दुख तकलीफ़ की वजह से परेशानियों में मुब्तला इस अफसुदा
انسان کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہیں۔ دکھ اور سکھ دو مخالف کیفیات صحیح، لیکن ہر ایک کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ضرور ہے۔ سکھ کی قدر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب خدا نخواستہ کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر تکلیف نہ آئے تو سکھ کی تلاش نہیں کی جاتی۔ انسان جس حالت میں بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہر دو کیفیات ایک دوسرے کی راہ ہموار کرتی ہیں، تکلیف معمولی ہو یا زیادہ۔ اس سے نجات پانے کے لیے تدریج ضروری ہے، نہ کہ گھبراہٹ۔ گھبرانے سے تکلیف بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس طرح معالج کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ مریض کا حوصلہ بڑھائے اور اسے ڈرانے نہیں، البتہ ورثاء کو صحیح صورتحال سے آگاہ رکھنا ضروری ہے۔ ورثاء کا یہ فرض ہے کہ وہ تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھائے رکھیں اور مریض کی خاطر مدارت تنادئی سے جاری رکھیں۔ فطرت کے اصول انسانی صحت کے لیے بہترین ساتھی۔ آج کل کی ایک عام بیماری بلڈ پریشر کا بڑھنا یا کم ہونا ہے، جس کی ایک وجہ ضروری سے زیادہ فکر مند ہونا ہے۔ ایسی صورتحال کو مرض کو بڑھاتی ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا خاتمہ اس کے اسباب کا خاتمہ کرنے میں سے اس کے اعراض اور حال مرض کو انجام سے ڈرانے میں نہیں۔ ایسا تب ہو سکتا ہے جب ہم ثابت قدمی اور اعتماد سے کوشش جاری رکھیں اور کسی طرح بھی خوفزدہ نہ ہوں۔ ایسے مریض خوشباشی اور مثبت امیدوں سے جلد اچھے ہو جاتے ہیں، جبکہ معمولی سی خلش صحت مند انسان کو بھی بیمار بنا دیتی ہے۔ اس طرح احتیاطی تدابیر میں خواہ مخواہ ادویات استعمال کرنے کی بجائے معمولات زندگی پر نگاہ رکھی جائے، اپنی توجہ اور احساسات سے کام لیتے ہوئے اس کو بہتر بنانے کی کوشش زندگی کو عمدہ بناتی ہے۔ فطرت اور اس کے اصول انسان کی بہترین ساتھی ہیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ افسردہ ہیں تو ماحول کو بدل لیجئے، کچھ دیر کے لیے سبزہ گل میں آ جائیں۔ رنگ برنگ کے پھول، ان کی واضح قطع، اٹھان اور پروان، سب کچھ آپ کے اندوں کو دور کرنے کے لیے موجود ہے۔ ان میں کھو جائیں، اپنے مسائل کو بھول جائیں۔ یہ آپ کو سلجھائیں گے، شگفتگی پیدا کریں گے، دل کو لبھائیں گے، اور وہ اندرونی خوبیاں جو قدرت نے ان کو عطا کی ہیں آپ کو صحت کی طرف لے جائیں گی۔ گلاب کے پھول کئی وضع، قطع اور رنگ کے ملیں گے، ہر روپ جذب نظر ہوگا۔ ان کی خوشبو آپ کے دل کو راحت پہنچائے گی۔ کرنا کے پھول کی خوشبو اعصاب میں تحریک پیدا کرتی ہے۔ موتیا اور رات کی رانی کے پھولوں کی خوشبو دور دور تک فضا کو مہکاتی ہے۔ اس سے دل و دماغ کو راحت و تسکین میسر آتی ہے۔ نیاسبو کے پتے میں موجود خوشبو دماغ کو سہلاتی اور نیند لاتی ہے۔ پودینے کے پتوں میں موجود بو سے پتنگیں اور مکھیاں دور بھاگ جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور ان میں سے ہم اپنے دکھ کو دور کرنے کے لیے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ذہنی دباؤ بڑھ جائے تو ہم وسوسوں اور جنون جیسے امراض کے لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان سے نجات پانے کے لیے قدرت نے ادویات مہیا فرمائی ہیں۔ ان کو ہم صفوف ارکیات، خیاس، ندے وغیرہ کی شکل میں استعمال کر کے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ صفوف مفرا، حول شافی، برادہ، سندل، سفید مغز، کنشنیر، الائچی، خرس سالم، گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں ہر ایک 12-12 گرام باریک پیس کر صفوف بنا لیں۔ ورق نقرہ، کشتہ عقیق، کشتہ صدق، کشتہ مرجان، تمام 3-3 گرام کشتہ جات کو عرق بے دمشق میں کھرل کر لیں۔ کوفتہ پوٹلی میں باندھ کر لٹکا دیں۔ اس طرح عرق خوشبودار اور لطیف ہو جائے گی۔ مقدار خوراک 120 ملی لیٹر صبح شام مناسب شربت میں ملا کر نوش کریں۔ اضطراب دماغ کے خشکی کی وجہ سے ہو کر روغن خشخاص، روغن کا ہو اور روغن کتو باہم ملا کر سر پر مالش کریں۔ کھانا ہمیشہ سونے سے 1 گھنٹہ قبل کھا لیا کریں اور پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں۔ بعض اوقات سودائے اوید کی وجہ سے اضطراب، بیجا پریشانی، انہونی باتیں بھی ایسی کیفیت سے دوچار کر دیتی ہیں تو اس کے لیے طب قدیم میں ماہرین بتلاتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال مندرجہ ذیل ہے۔ حول شافی، صبح گائے یا بکری کا دودھ 250 ملی لیٹر شعلہ دار آگ پر ابالیں۔ جب 1-2 جوش آ جائیں تو اس میں تھوڑا سا سرکہ، انگوری یا دہی کا پانی ڈال دیں۔ ممکن ہو تو تازہ انجیر کی لکڑی کچل کر اس سے دودھ کو ہلائیں۔ دودھ پھٹ جائے گا۔ جب دودھ اچھی طرح پھٹ جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ اصل
حاصل ہونے والے پانی ماء الجبین کہلاتا ہے۔ پانی مناسب شربت مثلاً شربت اناب یا شربت احمد شاہی میں ملا کر مریض کو پلا دیں۔ اس طرح روزانہ 40 دن تک پلائیں۔ روزانہ دودھ 60 ملی لیٹر بڑھاتے جائیں جہاں تک مریض وہ مقدار ہضم کر سکے۔ بعد ازاں اسی مقدار میں 3 دن پانی ملا کر 60 ملی لیٹر روزانہ کے حساب سے دودھ کم کرنا شروع کر دیں۔ ابتدائی مقدار تک پہنچ کر یہ عمل جاری رکھیں، 40 دن کے بعد ختم کر دیں۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو ہر 11 دن کے بعد ہلکا سا جلاب دے دیا کریں۔ احتیاطاً ان دونوں غذائیں مناسب ہیں۔ مسالہ دار بنی ہوئی اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ ماء الجبین سے فراغت کے بعد مکویہ دوائیں خمیرہ جات ارکیات اور مشروبات وغیرہ کا استعمال کروائیں۔ بفضل تعالیٰ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ بعض اعتبار دودھ کے پھٹے ہوئے جبن کی مالش بھی کر سکتے ہیں۔ موسم سرما کا عارضہ نزلہ زکام سے بچاؤ اور آسان علاج۔ نزلہ اور زکام چھوت دار مرض، وبائی یا الرجک زکام کو شدید زکام یا زکام حاد بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک چھوتوار مرض ہے جس میں ناک کے لعابی جھلی متروم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ناک سے بہاؤ شروع ہو جاتا ہے اور چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ ایسے افراد کو عموماً صبح سو کر اٹھنے کے بعد یکے بعد دیگر بے شمار چھینکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب سردیوں کا آغاز ہوتا ہے اس وقت یہ مرض عروج پر ہوتا ہے اور عموماً وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اکثر بیشتر پورے کا پورا گھر اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو کمزور طبیعت کے مالک ہوں۔ اس زکام کے ساتھ ساتھ سر درد اور بخار میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹھوس طبیعت اور بہترین قوت مدافعت کے حامل لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دائمی نزلہ زکام اور زندگی۔ جب نزلہ زکام کا باقاعدہ علاج نہ کیا جائے تو فوری طور پر کوئی اینٹی بائیوٹک دوا کھا کر زکام کو روکا جائے تو یہ بار بار حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے دائمی نزلہ زکام کا نام دیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں مریض شدید تکلیف میں رہتا ہے اور اکثر زکام میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اسے سر درد اور بخار کی شکایت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ نزلے کا سبب بننے والے 200 وائرسز۔ فلویرا انفلوئیز کے چند ہی وائرس پائے جاتے ہیں جبکہ نزلے کا سبب بننے والے وائرسوں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ نزلے سے سانس کا معمولی سا انفیکشن ہوتا ہے اور یہ سال بھر میں کسی بھی وقت کسی بھی موسم میں ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس انفلوئیز یا فلو سردیوں میں لاحق ہوتا ہے۔ اس کا حملہ بھی شدید ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جسم پر بیماری ایک مخصوص وائرس جسے آرتھومکسو وائرس کہا جاتا ہے اس کے سبب لاحق ہوتی ہے۔ سائسٹس تکلیف دہ کیفیت۔ سائٹس دراصل کھوپڑی سے ناک کی جانب آنے والی ہڈیوں میں گھڑوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کی سوزش کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یہ عارضہ کبھی خود بخود اور کبھی سردی لگ جانے کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ سائٹس میں نیچے کی طرف جھکنے، لیٹنے یا کھانسی کے دوران زیادہ ہوتا ہے۔ اس مرض کے دوران ناک کا لعاب یعنی میوکس ناک سے باہر جانے اور کبھی کبھار اندر کی جانب بھی بہتا ہے جس کا رنگ سبز زیدیہ ٹیلا ہوتا ہے۔ اگر اس مرض کا خاطر خواہ علاج نہ کیا جائے تو سر درد، نزلہ زکام، یادداشت میں کمی، بھونکنا لگنا اور دیگر امراض کا لاحق ہو سکتے ہیں۔ متروم ٹانسلز ہو جانا۔ سردی کی شدت، بارش میں بھیگ جانے کے باعث یا گندی بدبو سونگھنے سے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ بعض افراد میں یہ مرض بار بار لاحق ہو جاتا ہے اور ایسے افراد عموماً کمزور قوت مدافعت کے مالک ہوتے ہیں۔ بچوں میں یہ ایک عام طور پر لاحق ہونے والا مرض ہے جس کی وجہ سے نہ صرف بچوں کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا رہتا ہے بلکہ ان کی نشو و نما بھی متاثر ہوتی ہے۔ مٹھی بھر چنے سے حیرت انگیز قوت مدافعت بڑھائیں۔ کھانسی، سانس کی نالیوں کے لعاب دار جھلی کی سوزش کی وجہ سے کھانسی لاحق ہوتی ہے۔ سردی کی کھانسی عموماً بوڑھے افراد اور بچوں کو ہو جاتی ہے اور چند دن رہ کر خود بخود معدوم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کھانے پینے میں پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی اور چاٹ مسالے سے پرہیز لازم ہے۔ چھینکیں آنا۔ چھینک اس وقت آتی ہے جب ناک کے راستے کوئی بیرونی شے داخل ہو جائے۔ انسانی جسم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چنانچہ ایسی صورت میں فوری طور پر چھینک کا آنا رونما ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ نقصان دہ شے فوری طور پر خارج ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی تنفسی نظام کا نارضگی کا اظہار ہے۔ ایک چھینک میں پھیپھڑوں اور ناک کے نکلنے والی رطوبت کی تقریباً 5000 قطرات بھی خارج ہو جاتے ہیں اور اگر رومال وغیرہ استعمال نہ کیا جائے تو یہ قطرے 12 فٹ دور تک پھیل سکتے ہیں۔
نزلہ زکام سے بچاؤ اور آسان علاج کی تدابیر۔ کم از کم 1 ماہ تک ناشتے کے 2 گھنٹے بعد مچھلی کا تیل آدھا چائے کا چمچ یا اس کا کیپسول 1 عدد روزانہ ضرور کھائیں۔ نومولود یا ایسے بچے جو بار بار نزلے میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں بھی 1 ماہ تک مچھلی کے تیل کے 3 قطرے روز پلائیں۔ روزانہ شام یا رات مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت کھانا مفید ہے اور پھر 1 گھنٹے تک پانی نہ پیا جائے۔ شہد، دار چینی اور خشک میوہ استعمال کریں۔ میتھی دانہ سینے کا بلغم بننے سے روکتا ہے۔ میتھی دانے کا قہوہ میں شہد ملا کر پئیں۔ مسلسل استعمال سے دائمی نزلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ گلے کی خرابی کے لیے رات کو سوتے وقت نیند گرم دودھ کے ساتھ کالی مرچ لینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ نزلہ زکام کے لیے لہسن کی چٹنی کھانا بھی بے حد مفید ہے۔ بیسنی روٹی بھی اکسیر ہے۔ جنوری میں یاد رکھنے والی باتیں: زکام سے متاثرہ افراد سے کم از کم 5 گز کے فاصلے پر رہیں ورنہ آپ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ یہ صرف موسم سرما کا عارضہ نہیں بلکہ فضا میں نمی کی کمی اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوا سے بھی وائرس پھیلتے ہیں۔ نزلہ زکام کے وائرس کی اب تک 250 سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں، جو زیادہ تر متاثرہ شخص کی کھانسی، چھینک یا تھوک سے پھیلتے ہیں۔ ایسی جگہ پر ہاتھ لگانے سے جہاں متاثرہ شخص نے جراثیم موجود ہوں اور وہیں ہاتھ دھوئے بغیر کھانے پینے سے بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ رش والی جگہ پر جب بھی جائیں ماسک کا استعمال کریں۔ جب بھی باہر آئیں اچھی طرح ہاتھ منہ دھوئیں۔ ناک میں پانی بہائیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر ناک میں ہلکی سی ویزلین یا زیتون کا تیل ضرور لگائیں۔ پانی چھڑک دیجیے۔ سال بھر کے لیے دنیاوی اور آسمانی بلائیں دور۔ مندرجہ ذیل اعمال بزرگان دین اور صالحین کے آزمودہ اور منقول شدہ ہے، جن کے شائع کرنے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور مسلح کے ساتھ غیر شرعی اعمال کی بجائے نوافل اور تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ پہلی شب ہی جائز حاجات پوری ہوں گی۔ اسلامی سال کے چھٹے مہینے کا نام جمادی الثانی ہے۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ 13 کوسہ شنبہ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اسی ماہ کی 22 تاریخ کو 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ جائز حاجات پوری ہوں گی۔ پہلی شب: اس ماہ کی پہلی شب نماز مغرب کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 1 مرتبہ ماعوذ 3 پڑھیں اور سجدے میں جا کر 30 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ پڑھ کر نہایت ہی توجہ یکسوئی سے بارگاہ الہی میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پہلی نماز رات کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھیں، جو کہ جتنا بھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہو پڑھے۔ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر بکثرت استغفار اور درود پاک پڑھیں۔ ہر زائد حاجت اور طلب کے لیے کسی قسم کی مالی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو یا کوئی رکاوٹ ہو تو درج ذیل وظیفہ کثرت سے ورد کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرما دیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا رحمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا رحیم۔ مصیبت کو ٹالنے کے لیے درج ذیل آیت کو اٹھتے بیٹھتے نہایت توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو ٹال دیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پارہ نمبر 30، سورۃ الم نشرہ، آیت نمبر 5 تا 6۔ گھر کاروبار کی خیر و برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریں۔ پانی پر بھی 3 بار پڑھ کر پھونک ماریں۔ گھر میں رہتے ہوئے اس کی خیر و برکت کے لیے 3 بار پھونکیں ماریں اور کاروبار کے لیے دکان یا کارخانہ یا ملازمت والی جگہ کی طرف 3 پھونکیں ماریں۔ دم کیے ہوئے پانی سے تھوڑا سا پانی لیں، گھر کی چھت پر چاروں کونوں میں پانی ڈال دیں، آسمانی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ گھر کی دیواروں پر دم کیا ہوا پانی چھڑک دیں، گھر کے اندر تعویذ دھاگا نحوست کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ باقی پانی پینے کے لیے ہے، اس سے جسمانی شفا اور روحانی علاج ہوں گے۔ یہ عمل انتہائی یقین کے ساتھ چند ماہ مستقل کریں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تقریب الہی پانے کا خاص عمل: نوافل جمادی الثانی کی پہلی شب میں عبادت کے ضمن میں بزرگان دین نے یہ بھی بتایا ہے کہ 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں 13 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ بفضل تعالیٰ قرب الہی نصیب ہوگا۔ مفلسی تنگ دستی سے نجات: 10ویں شب: اس ماہ کی 10ویں شب کو 12 رکعت نفل نماز اس طرح سے 2 رکعت کر کے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے
مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں اور نماز کی فراغت کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یوسف کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مفلسی اور تنگ دستی دور ہو جائے گی، سارا سال آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا، تنگی و اسرت نہ آئے گی۔ ثواب عظیم کے لیے 21ویں شب جمادی الثانی کی 21ویں رات سے اس ماہ کی آخری شب تک روزانہ بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔